لیکن ون پیج پاپولیرٹی کسی کی کم کر کے کسی کی بڑھا نہیں سکتا. ون پیج الیکشن کا ڈیزائرڈ رزلٹ تو لے سکتا ہے لیکن ڈیزائرڈ پاپولیرٹی نہیں کریٹ کر سکتا کسی ایک پارٹی کی عوام کی منشا کے خلاف. سو جب تک تو یہ پاور ایکویژن کی آپ بات کریں تب تک گورنمنٹ بہت مستحکم ہے. لیکن اگر آپ بات کریں کہ جینوئن پولیٹیکل انوائرمنٹ ہو اور آگے آنے والے دنوں میں جینوئن الیکشن ہو تو پھر تو اس گورنمنٹ کو بہت بہت زیادہ کرائسس ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ اپوزیشن جنگ کے بعد جو فوج کی پاپولیرٹی ہے بہت بڑی, کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں, جب جنگ جیتی ہم نے انڈیا سے. لیکن ان کی پاپولیرٹی بڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آٹومیٹکلی اپوزیشن کی پاپولیرٹی کم ہو گئی ہے, کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کم ہو گئی یا ان کا ووٹر بیس ان کو چھوڑ گیا ہے. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. بیکاز ڈیل آپ کو یا مجبوری سے ملتی ہے, کسی کی مجبوری ہو یا اس کے فائدے میں ہو. اس وقت تو کسی پہ پریشر ہے ہی نہیں ڈیل دینے کا. ان کو کیا نہ انٹرنیشنل پریشر ہے, نہ ڈومیسٹک پریشر ہے, نہ سڑک کا پریشر ہے. وہ کیا پاگل ہیں, بیوقوف ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے ایک جینی بوتل سے باہر نکال دیں گے جس کو واپس بوتل میں نہیں ڈال سکتے اور اپنے گلے پہ ایک مصیبت ڈال لیں گے. یہ آئی تھنک خالی لیڈران ایک دوسرے کو ورکروں کو حوصلہ دینے کے لیے سناتے ہیں. دیر از ایبسولوٹلی نو ڈیل آن دا ٹیبل. پہ کام کریں گے سر, وہ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. ظاہر ہے این ایف سی کے اوپر ان کی ایک بڑی واضح اور دو ٹوک پوزیشن ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے سیاست کی, اس پہ تو وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ کیسے ہوگا؟ ایسے ہوگا تو پھر یہ ڈیل کر لیں سارے لوگ. عمران خان سے خود ہی, پھر میاں صاحب بھی عمران خان سے خود ڈیل کر لیں, پیپلز پارٹی بھی خود ڈیل کر لیں. بتائے گا سب سے پہلے کہ حکومت کن بیسس پہ اپنی جو ہے وہ تسلسل کی بات کر رہی ہے. ایک طرف اگر ہم بات کریں سیاسی استحکام کی تو وہ تو ملک کے اندر کہیں دکھائی دے نہیں رہا تحریک انصاف کے معاملات کو دیکھتے ہوئے. اور دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ اس حکومت کے مختلف فرنٹس ہیں, وہ وہاں ابھی تک وہ قابو نہیں پا سکے. ہم عدالتی فرنٹ کی بات کریں تو وہاں بھی ایک کے بعد ایک جج کے خط آ رہے ہیں, وہاں بھی انڈر کرنٹس جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں. معاشی صورتحال بھی اتنی اچھی نہیں کہ جتنی ہونی چاہیے, دو اسے بہتر قرار دیا جا رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کے حالات ایسے ہیں کہ حکومت اپنے تسلسل کی باتیں کر رہی ہے؟ دیکھیے آپ نے دو تین باتیں کی ہیں. جہاں تک معیشت کا تعلق ہے وہ تو بھی اور بھی بہت خراب ہوگی. جو سیلاب کی تباہیاں ہوئی ہیں, فوڈ انفلیشن بہت بڑھے گی. آلریڈی فگرز آنے شروع ہو گئے ہیں, ورلڈ بینک کی پروجیکشنز آنی شروع ہو گئی ہیں. اور ریوائزڈ حفیظ پاشا صاحب نے بڑا بھی خوفناک ایک آرٹیکل بھی لکھا, باتیں بھی کی. ان کا خیال ہے کہ شاید گروتھ 0 سے 1% تک رہ جائے, اور گورنمنٹ نے تو 4.2 پہ کیلکولیٹ کیا ہوا تھا سارا. سو مہنگائی, اکانومی, یہ چیزیں تو اپنی جگہ ہیں. صبر بات یہ ہے کہ ون پیج پہ گورنمنٹ تو چل سکتی ہے, سیاست نہیں چلتی. آپ ون پیج پہ عمران خان اندر رہ سکتے ہیں, آپ کی حکومت چل سکتی ہے, لیکن ون پیج پاپولیرٹی کسی کی کم کر کے کسی کی بڑھا نہیں سکتا. ون پیج الیکشن کا ڈیزائرڈ رزلٹ تو لے سکتا ہے لیکن ڈیزائرڈ پاپولیرٹی نہیں کریٹ کر سکتا کسی ایک پارٹی کی عوام کی منشا کے خلاف. سو جب تک تو یہ پاور ایکویژن کی آپ بات کریں تب تک گورنمنٹ بہت مستحکم ہے. لیکن اگر آپ بات کریں کہ جینوئن پولیٹیکل انوائرمنٹ ہو اور آگے آنے والے دنوں میں جینوئن الیکشن ہو تو پھر تو اس گورنمنٹ کو بہت بہت زیادہ کرائسس ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ اپوزیشن بھی کیا کرتی ہے. دیکھیے گورنمنٹ کو بہت سے فوائد ہیں. جو ون پیج اتنا مضبوط ہے نا, اس میں بہت سی سیاسی غلطیاں عمران خان کی بھی ہیں. وہ بھی پلیٹ میں رکھ کے چیزیں پکڑا دیتے ہیں ان کو. مثلا مجھے سمجھ نہیں آتا, بائی پول تو چلیں ابھی تو پوسٹ پون ہو گئے بارشوں کی وجہ سے, سیلاب کی وجہ سے. اس کی لاجک میری سمجھ سے باہر ہے. اسٹینڈنگ کمیٹیز کی لاجک ہماری سمجھ سے باہر ہے. یہ وہی لاجک ہے جس سے پہلے انہوں نے ایک بار پارٹیز اپنی اسمبلیز بھی توڑ دی تھی. سارے کہتے تھے. اب پولیٹیکل فیصلہ تو میری کچھ سمجھ سے باہر ہے, لیکن ایک اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ جنگ کے بعد جو فوج کی پاپولیرٹی ہے بہت بڑی, کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں, جب جنگ جیتی ہم نے انڈیا سے. لیکن ان کی پاپولیرٹی بڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آٹومیٹکلی اپوزیشن کی پاپولیرٹی کم ہو گئی ہے, کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کم ہو گئی یا ان کا ووٹر بیس ان کو چھوڑ گیا ہے. یہ دو مختلف چیزیں. پولیٹیکلی آپ مجھے بتا دیجئے نا, پی ایم ایل این کہاں کھڑی ہوئی ہے کوئی اس کی کوئی پاپولیرٹی پنجاب کے اندر, یا کوئی شوشا چھوڑ دیں, لیکن آپ زمینی حقائق دیکھیں کہ آپ پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این یہ مل کے بھی اس وقت ان کے پاس پولیٹیکل سولوشن نہیں ہے عمران خان کا. ان کے پاس ایڈمنسٹریٹو سولوشن ہے اور وہ ایکسرسائز ہو رہا ہے اس وقت. ان کے پاس جوڈیشل سولوشن ہے
وہ ایکسرسائز ہو رہا ہے. جوڈیشل بھی اس طرح سے جو ہے وہ ڈیزائرڈ ریزلٹ شاید وہ نہ دے پائے، چونکہ انڈر کرنٹس جو ہے وہ جوڈیشری کے اندر سے بھی دکھائی دے رہے ہیں، جو گورنمنٹ کی مرضی تھی کہ 26 فیملی ترمیم کے بعد کنٹرول کر لیں گے. جی سمر یہ کوئی تھریٹ نہیں ہے. مجھے بتائیں 5 ججز تھے، پہلے 6 ججز تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جنہوں نے کھل کے ایک سانس لیا. 6 سے وہ 5 رہ گئے. وہ اب ہائی کورٹ کے اندر بھی جو کاؤنٹ چینج ہو گیا، پہلے 6-5 کا تھا لیکن اب 6-5 الٹ گیا. اب سرکاری سائڈ پہ 6 چلے گئے ہیں، 5 ادھر ہو گیا، اور مقدمہ ان کا بھی پڑا ہوا ہے چیز اس کے بارے میں. what I'm saying is کہ یہ چیزیں چلتی رہیں گی. یہ اسٹارم ان دا ٹی کپ ہوگا. آپ اور میں ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں، اوہ یہ کہہ دیا، وہ جج صاحب نے یہ لکھ دیا. ان میں ہوتا کیا ہے؟ کیا فرق پڑا ہے؟ کیا اسلام آباد میں ہائی کورٹ میں جو ڈیزائرڈ نامینیشن تھی سرکار کی آپ روک پائے؟ کوئی نہیں روک پایا نا. جو ججز تھے کیا وہ اپنی سنوائی بھی کر سکیں گے؟ کرنے کی نہیں، ان کا مقدمہ سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ 1 لکھیں 15 لکھیں، اگر اس کا کوئی اثر نہیں ہے تو سسٹم از ورکنگ ان ڈفرنٹ ڈائریکشن. لیکن میں وہی بات کہہ رہا ہوں، سسٹم کی حد تک، ایڈمنسٹریٹو پاورز کی حد تک، جوڈیشل مینجمنٹ کی حد تک سرکار بہت زبردست جا رہی ہے. لیکن پبلک پرسپشن میں اور پبلک سپورٹ میں دور دور تک ان کا کہیں مجھے تو نظر نہیں آتے. تو مالک صاحب، جو ایک تھریٹ تھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، ڈونٹ یو تھنک کہ دیٹ تھریٹ از اوور؟ تحریک انصاف بار بار جو ہے اس نے احتجاجی مظاہرے کیے، کال دی کہ اب کی مرتبہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن کچھ ہو نہیں سکا. تحریک انصاف کی پوزیشن جو ہے وہ کمزور سے کمزور ہوتی چلی گئی. ان کی بھی کوئی تھریٹ نہیں تھی. ان کی تھریٹ کیا تھی؟ خالی ٹویٹر کے اوپر انقلاب نہیں آتا، خالی دھمکیاں دینے سے تو کچھ نہیں آتا. آپس میں ایک دوسرے کے گلے پڑے ہوئے. وہ جنید اکبر کی پرسوں ہم نے ٹویٹ نہیں دیکھی کہ یہ جو پارٹی میں کمپرومائز لوگ ہیں میرے خلاف جو کیمپینیں چلا رہے ہیں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. اچھا، اس سے کے پی کے اندر ان کے 4 گروپ بنے ہوئے ہیں، پنجاب میں پتہ نہیں کتنے گروپ بنے ہوئے ہیں. ہر کوئی دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہا ہے. گورنمنٹ پہ ان کا کوئی پریشر نہیں ہے. دیکھیے جو اس وقت حالات ہیں سمر، اس وقت کوئی انفورسین ایونٹ ہو جو ایک پولیٹیکل ریالٹی بدلے، کوئی اچانک کوئی ایسا کرائسس کریٹ کرے کہ جس پہ کوئی کیپٹلائز کرے، ورنہ مجھے تو اب یہ بالکل اسٹیلمنٹ نظر آتا ہے. مجھے یہ پی ٹی آئی کی اور یہ جو آج کل باتیں چل رہی ہیں مالک صاحب، مختلف جو ہیں تجزیے بھی چل رہے ہیں، مختلف خبریں بھی دی جا رہی ہیں، افواہیں اڑائی جا رہی ہیں کہ جناب پھر کوئی ڈیل آفر ہو رہی ہے بنی گالہ شفٹ ہونے کی، ملک سے باہر منتقل ہونے کی. ڈو یو تھنک کہ ایسی کوئی چیز اس وقت جو زمینی حالات ہیں اس میں پاسبل ہو سکتی ہے؟ میری اطلاع یہ ہے نہ ڈیل ہے، نہ کسی ڈیل کے آنے کی کوئی ذکر بھی کہیں نہیں ہو رہا، اور 1 پیسے کی خواہش بھی نہیں ہے. بیکاز ڈیل آپ کو یا مجبوری سے ملتی ہے، کسی کی مجبوری ہو یا اس کے فائدے میں ہو. اس وقت تو کسی پہ پریشر ہے ہی نہیں ڈیل دینے کا. ان کو کیا نہ انٹرنیشنل پریشر ہے، نہ ڈومیسٹک پریشر ہے، نہ سڑک کا پریشر ہے. وہ کیا پاگل ہیں، بیوقوف ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے ایک جینی بوتل سے باہر نکال دیں گے جس کو واپس بوتل میں نہیں ڈال سکتے، اور اپنے گلے پہ ایک مصیبت ڈال لیں گے. یہ آئی تھنک خالی لیڈران ایک دوسرے کو، ورکروں کو حوصلہ دینے کے لیے سناتے ہیں. There is absolutely no deal on the table. اور اس کا مطلب تو دوسرا پھر یہ بھی ہے کہ خان صاحب کے مستقبل قریب میں، تو کیا مستقبل بعید کے اندر بھی ان کے باہر آنے کے والے سے کوئی بھی امکانات دکھائی نہیں دے رہے ایز وی اسپیک؟ جو زمینی حالات ہیں مجھے تو سمر چیزیں اور بھی سخت ہوتی نظر آ رہی ہیں. آپ جنرل فیض کا سن رہے ہیں کہ شاید نومبر دسمبر میں فیصلہ آ جائے گا. خان صاحب کے اوپر بھی May 9 سے ابھی انہوں نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں، وہ بھی آگے ہوں گی. یہ جو بھی آپ ریجنل ڈیولپمنٹس دیکھ رہے ہیں، جو ایس سی او کے بعد ایک نیا منظرنامہ پورے ریجن کا بن رہا ہے، اس میں گورنمنٹ کی، اسٹیبلشمنٹ کی، ان کی ویلیو اور بھی بڑھ جائے گی انٹرنیشنل ویلنگ ڈیلنگ میں. تو مجھے تو کہیں سے عمران خان کے بھی انفارچونیٹلی مشکلات میں کمی نظر نہیں آتی، اور رہی سی کسر ان کی پارٹی کے اپنے لوگ پورے کر رہے ہیں، جو ان کے لیڈران ہیں، جو ان کے بیانات دیکھیں. مجھے تو ابھی اسٹیٹس کو چلتا نظر آتا ہے، اور مجھے سختیاں بڑھتی نظر آتی ہیں انلیس کوئی ایسا انفورسین کوئی ایونٹ ہو کہ وہ جو پوری چیزوں کو وہ چینج کر دے. وہ آپ اور میں پریڈکٹ نہیں کر سکتے. ہم تو اس بیسس پہ اینالائز کر سکتے ہیں کہ جو زمینی حقائق اس وقت ہیں اور جو بیہائنڈ دا سینس چیزیں اس وقت چل رہی ہیں، اور بیہائنڈ دا سینس ادھر سے کچھ نہیں چل رہا. گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ آر ایبسلیوٹلی ناٹ آفرنگ اینی تھنگ.
اور جو تسلسل کے خواب دیکھے جا رہے ہیں حکومت کے، وہ بھی فی الحال جو ہے جو حالات ہیں وہ اس حوالے سے موافق دکھائی نہیں دے رہے۔ دیکھیے، یہ کچھ تسلسل بائی ڈیفالٹ ہوتے ہیں۔ جب تک عمران خان صاحب کا سچویشن ریزالو نہیں ہوگی ود دا پاس دیٹ بی، یہ لوگ تسلسل میں چلتے جائیں گے۔ اگر وہ ریزالو ہو گئی تو ان کا تسلسل بڑی جلدی منقطع بھی ہو سکتا ہے، لیکن ابھی وہ ان کو خطرہ کوئی نہیں ہے۔ یہ لنکڈ ہیں، ان کا سروائیول دوسرے کانفلکٹ سے لنک ہے۔ یہ اس وقت چلڈرن آف کانفلکٹ ہیں۔ اگر دوسری سائڈ پہ کانفلکٹ ختم ہو گیا تو ان کا تسلسل ختم ہو جائے گا، فارغ ہو جائیں گے۔ اگر دوسرے کانفلکٹ چلتا رہا تو یہ اس کے بینیفیشری۔ ساری سیاسی ایکویشن میں مالک صاحب پیپلز پارٹی کو یا مولانا فضل الرحمان کو پھر آپ کہاں فٹ ان ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ فضل الرحمان صاحب کو آپ دیکھیں گے 27th امینڈمنٹ میں ایک دو چیزیں ملیں گی، وہ ابھی نہ ہی پوچھیں میرے سے، لیکن ان کو ایک دو چیزیں مل رہی ہیں۔ اور پیپلز پارٹی کے لیے تو پھر حالات خراب ہیں اگر 27ویں ترمیم کی نہیں، طرف وہ حملات اسی تنخواہ جاتے پہ ہیں۔ کام کریں گے سر، وہ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے۔ ظاہر ہے این ایف سی کے اوپر ان کی ایک بڑی واضح اور دو ٹوک پوزیشن ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے سیاست کی، اس پہ تو پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، تو یہ کیسے ہوگا؟ ایسے ہوگا تو پھر یہ ڈیل کر لیں سارے لوگ، عمران خان سے خود ہی، پھر میاں صاحب بھی عمران خان سے خود ڈیل کر لیں، پیپلز پارٹی بھی خود ڈیل کر لیں، پھر ان کو ضرورت کیوں ہے کسی اور کی؟ صحیح ہے۔ دنیا میں کوئی فریلانس تو نہیں ہوتا نا، کوئی پروکو ہوتا ہے۔ اگر صبر میں آپ کے لیے 2 کام کروں، 4 کام کروں گا تو ایک تو پھر آپ کو میرے لیے کرنا پڑے گا نا، صحیح ہے، سیدھی سی بات ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد والد صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین